مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی خادمہ صبا جوزف یوگینڈا کنٹری سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے پیدائش اس کا 24 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت، اور پھر اس کے بعد ہم پیدائش کے ایک دوسرے حوالے پہ جائیں گے۔ آئیے پہلے اس حوالے کو پڑھتے ہیں۔ جینیسس چیپٹر 24 ورس 3 اور 4۔ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین اور آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنعانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ آمین۔ اور ایک اور حوالہ ہم تھوڑی دیر میں پڑھتے ہیں۔ جی عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے، یہاں ایک اس کے اندر ایک پریشانی ہے، ایک ورینس ہے اباؤٹ ہز سن، کہ وہ چاہتا ہے کہ اسحاق جو ہے وہ جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں پر ان جگہوں کی بیٹیوں کو، غیر قوموں کی جو لڑکیاں ہیں ان کو بیاہ کے نہ لے کر آئے۔ عزیزو، یہ ایک بہت گہرا بھید ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہزاروں بہن بیٹیاں، بھائی بیٹے ایسے رستوں پہ چل پڑے ہیں جو کہ خطرناک رستہ ہے۔ عزیزو، شیطان آج بڑی ہی چلاکی کے ساتھ آج ہمارے جوان بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ ایسے رستے آپ کے سامنے لا کے کھڑے کر دیتا ہے کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں ان فیصلوں کو اپنانے کے لیے جب غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ آپ جا کے شادیاں کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج میرا پیغام میرے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، میرے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے ہے جو اس مراحل میں چل رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ خدا کی طرف سے ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو کرسچن کر لیں گے، ایک دفعہ ہم ان کے ساتھ شادی کر لیں، لیکن عزیزو، یہ ایک جال ہوتا ہے، جیسے چڑیا کو اور پرندوں کو پھانسنے کے لیے ایک جال بچھایا جاتا ہے اور وہ دانے ڈالے جاتے ہیں جو ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ویسے ہی ان بیٹے بیٹیوں کے آگے ایک جال بچھایا جاتا ہے اور وہ دانے ڈالے جاتے ہیں کہ ہاں کچھ نہیں ہوتا، ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے، ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ لیکن عزیزو، آج بہت ہی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پلان کس کا ہے، کون آپ کو وہاں سے نکالنا چاہ رہا ہے۔ عزیزو، اگر شادی نہیں کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ شادی آپ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ تو خدا کا پلان ہے، یہ تو خدا نے خود آپ کے لیے سوچا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، اور ہم پڑھیں گے پیدائش 2 باب اور اس کی 22 آیت، اور اس میں کیا لکھا ہے کہ اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ آمین۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو پہلے بنایا اور پھر اس کو اس کے پاس لے کر آیا۔ عزیزو، یہ بات آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یسوع ایک خداوند ہمارا جو ہے، یسوع ناصری جو ہے، وہ آپ کے بیچ میں درمیانی بن جائے گا۔ ہمارا خدا جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہتر پارٹنر چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک بیٹر پارٹنر کے لیے جو ہے وہ دیکھیں، آدم نے اس سے ریکویسٹ نہیں کی تھی۔ آدم نے نہیں کہا تھا کہ مجھے خداوند کوئی مددگار چاہیے، لیکن خداوند نے خود ریلائز کیا کہ اس کو ایک مددگار کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ جو ہے نر و ناری کو پیدا کیا اور ان کو کہا برکت دی کہ پھلو بڑھو، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا بنے، اس کی کلیسیا بڑھے۔ اس لیے خدا نے مرد اور عورت کا رشتہ بنایا، اور وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ نہیں تھا، خدا نے ڈائریکٹلی ایک شادی کا رشتہ بنایا۔ اور عزیزو، یاد رکھیں کہ یہ ایک شادی کا رشتہ خدا خود لے کر آیا ہے، خدا خود مہیا کرے گا آپ کو۔ آج آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا خود سے ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ دعا کرتی ہوں جن کو شیطان یوز کر رہا ہے۔ ان کا قصور نہیں ہے، اگر وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو ان کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ان کو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ آج بہت سی بہن بیٹیاں ہماری ایسے ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں کہ وہ سوچتی ہیں کہ شاید ان کو اپنی فیملی کو جو ہے سپورٹ کرنا ہے اور اس طرح سے۔ لیکن عزیزو، یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے لیے دعا مانگیں گے، ہم خدا کی حضوری میں جھکیں گے کہ خداوند جیسے تو آدم کے لیے حوا کو لایا، میرے لیے بھی اس آدم کو لے کر آ، میرے لیے بھی اس حوا کو لے کر آ۔ جب آپ ایسی دعا مانگیں گے تو یقین کریں، جہاں ابراہیم وری تھا کہ اس کا بیٹا غیر قوموں میں نہ چلا جائے، آج پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ان کو پریشان ہونا چاہیے کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں غیر قوموں میں نہ چلے جائیں، اور ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، شیطان کی ان چالوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری بہن بیٹیاں کبھی غیر قوموں میں نہیں جائیں گی،
کبھی وہ غیر قوموں میں نہیں جائیں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو تسلی ملی ہوگی کہ خداوند خود مہیا کرتا ہے، وہ یہوہ یری ہے۔ اس نے ضرور آپ کے لیے ایک کپل رکھا ہے، اس نے ضرور آپ کے لیے ایک اچھا مددگار رکھا ہے جو آپ کے لیے بنا ہے، جو آپ کے لیے بنی ہے۔ اور آج میں چاہوں گی کہ اسی کلام کے وساطت سے کہ میں نے ایک نظم لکھی ہے اور وہ ہے غیر قوم میں نہ جا، میں یہ پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے آج گیت نہیں گایا۔ میں نے یہ نظم خود لکھی جو بیٹے بیٹیاں غیر قوموں میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے۔ میری نظم کا عنوان ہے غیر قوم میں نہ جا۔ رب کو چھوڑ کے اپنے تو جائے گی کدھر، رب کو چھوڑ کے اپنے تو جائے گی کدھر، زندگی کا چشمہ ہے یسوع منہ موڑنا ادھر۔ اس راہ میں جھلمل ستارے جو دکھنے میں لگتے ہیں پیارے، اس راہ میں جھلمل ستارے جو دکھنے میں لگتے ہیں پیارے، گہرائی میں ہے موت جب ٹوٹتے ہیں سپنے سارے۔ سمجھتی ہے وہ کہ خوشیوں کی دنیا سے ہو رہا ہے گزر، زندگی کا چشمہ ہے یسوع منہ موڑنا ادھر۔ جب ٹھکرائی جاتی ہے تو خوش ہوتے ہیں مٹی میں اڑانے والے، جب ٹھکرائی جاتی ہے تو خوش ہوتے ہیں مٹی میں اڑانے والے، تیری عزت کو پامال کرتے ہیں تیری عزت کو جلانے والے۔ روح کو تیری مار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں فخر، روح کو تیری مار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں فخر، زندگی کا چشمہ ہے یسوع منہ موڑنا ادھر۔ دور کیوں کھڑی ہے یسوع کے ہم سب ہیں اپنے، دور کیوں کھڑی ہے یسوع کے ہم سب ہیں اپنے، برائی کو دور کر کے بٹھاتا ہے گود میں وہ اپنے۔ بیٹی ہے تو اس کی، بیٹی ہے تو اس کی، ذرا پھیر نظر کو ادھر، زندگی کا چشمہ ہے یسوع منہ موڑنا ادھر۔ رب کو چھوڑ کے اپنے تو جائے گی کدھر، زندگی کا چشمہ ہے یسوع منہ موڑنا ادھر۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے اور اس موقع کے لیے اور اس پیارے کلام کے لیے۔ خداوندہ، میں شکر گزاری کرتی ہوں اور میں آج اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں خداوندہ جو اس رستے پہ چل چکے ہیں۔ اے خداوندہ، میں چاہتی ہوں یسوع جی تو ان پر اپنی کرم کی نگاہ کر اور پھیر لا خداوندہ، ان کو ایسے ساتھی مہیا کر جس سے وہ کسی غیر قوموں میں نہ جانے والے پڑیں، کیونکہ اے خداوند وہ دلدل ہے، وہ موت ہے، لیکن خداوندہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ ہم کو پہلے چرا لے ہمارے اندر سے خدا کے کلام کو، اس بھروسے کو، پھر وہ ہمیں ہلاک کرے اور تباہ کر دے۔ لیکن اے خداوندہ، جب ہم تیرے ساتھ ہیں، تو جو یہوہ یری ہے، تو جو ہمارا خیال رکھنے والا خدا ہے، تو خداوند ایسے بیٹے بیٹیوں کے لیے خداوندہ اپنے رحم کو انڈیل دے۔ میں آج خداوند اس دکھ اور درد کے ساتھ خداوند دعا کرتی ہوں کہ ہمارے وہ تمام بہن بھائی بیٹے بیٹیاں خداوندہ اس دلدل سے باہر نکل آئیں، اور خداوند تو ان کے لیے رستے کھول دے خداوندہ، جو وہ اپنے ہی لوگوں میں خداوندہ خوش ہوں، اپنے ہی لوگوں میں بیاہے جائیں۔ اے خداوند تو ایک ایک جان پر رحم کرو، اور آج جتنے لوگ اس کلام کو سن رہے اور دیکھ رہے ہیں، آج میرا ایمان ہے خداوند اگر وہ اس رستے پہ چلنے والے تھے تو یسوع کے نام سے وہ آج مڑ جائیں گے، کیونکہ خداوند تیرا جو اطمینان ہے وہ سمجھ سے باہر ہے، اور تو ان کو تسلی دے گا کہ تو مہیا کرنے والا ہے اور تو کرے گا۔ اے خداوند، میرا ایمان ہے آج جتنوں نے اس کلام کو سنا انہوں نے برکت پائی ہے۔ یہ سب کچھ میں مانگتی ہوں، پا لیتی ہوں، یسوع کے نام سے سنو، قبول فرما، آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔